دیو رہنما ہمارے علماء، ہو کبھی درپیش جو کوئی مسئلہ، پوچھ لیں حاضر ہوں ہم ان کی بارگاہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام دارالافتاء اہل سنت میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید فرقان حمید میں واضح طور پر ارشاد فرمایا، تو اہل علم سے پوچھو اگر تمہیں علم نہیں۔ سوال کرنا یہ گویا کہ ایک علم کی چابی ہے، اور اس کے ذریعے انسان وہ اپنے دینی اور شرعی مسائل سیکھتا ہے۔ سوال تو سوال ہے، کئی سوالات ایسے ہوتے ہیں کہ جو سیرت سے متعلق، کئی ایسے تاریخ سے متعلق، کچھ ایسے ہیں کہ جو حدیث یا فن حدیث سے متعلق، کچھ قرآن اور تفسیر سے متعلق ہوتے ہیں۔ جی ہاں، اوورال اس میں کئی ایسی چیزیں ہیں کہ جو ہمارے اسی دارالافتاء اہل سنت کے پروگرام سے تعلق رکھتی ہیں، اور ان میں بیسک جو لوگوں کو درپیش مسائل ہوتے ہیں، کئی ایسی باتیں علم کی جاننا چاہتے ہیں کہ اللہ پاک نے ہمارے لیے اس حوالے سے کیا شرعی طور پر وہ مسئلہ بیان فرمایا، حکم بیان فرمایا، اسی کا نام فتویٰ ہوتا ہے، اسی کا نام حکم شرعی ہے۔ اس پروگرام میں آپ بہت سے احکام شرع سیکھتے ہیں، اول تاخیر ہمارے ساتھ وہ شامل رہیں۔ آج ہمارے پروگرام میں شامل ہیں مفتی محمد کفیل رضا اطہاری صاحب، تشریف فرمائیں۔ ہمارے پاس کچھ ویڈیو سوالات بھی ہیں، ان کو بھی شامل کریں گے، آڈیو سوالات بھی ہیں، تو آپ آخر تک رہیں گے تو انشاءاللہ اس مختصر سے دورانیہ میں بہت سا علم دین سیکھنے کو ملے گا۔ بڑھتے ہیں اپنے ناظرین کی طرف۔ میں محسن لانڈی بابا مارکیٹ سے۔ مفتی صاحب، میرا سوال یہ ہے کہ بینک سے قرضہ لے کے کاروبار کرنا جائز ہے؟ جی، بینک سے قرضہ لینا ہے اور اسی سے کاروبار کرنا ہے۔ قرض لے کر کاروبار کرنا تو جائز ہے، لیکن بینک سے قرضہ عام طور پر سود پر ملتا ہے، تو سود پر قرضہ لینا بہرحال حرام ہے، چاہے وہ آپ بینک سے لیں یا کسی بھی شخص سے لیں۔ تو سود حرام ہے اور باقاعدہ اللہ رسول کی کھلی نافرمانی اور اعلان جنگ ہے، تو بالکل بھی ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ آپ کو ویسے کسی سے بغیر سود کے قرضہ ملے تو آپ جو ہے وہ لے کر سکتے ہیں، لیکن سود پر قرض لے کر نہ کاروبار کرنا جائز ہے، نہ ہی کوئی اور کام کرنا جائز ہے۔ اچھا، کوئی شخص لے لیتا ہے، قرض بھی لیتے ہیں، بعض اوقات قرض لے لیتے ہیں، اسی طرح کوئی طے بھی غلط کر لیتے ہیں، ضروری نہیں بینک سے ہی کریں، کسی عام آدمی سے بھی، کیونکہ نارمل کوئی قرض دینے کے لیے تیار نہیں ہوتا، تو یہ اس کو کچھ نہ کوئی لالچ دے دیتے ہیں کہ آپ کو 1%، 2%، یا نارمل عوام کی بات کریں تو لاکھ پہ 2000، 3000 ویسے ہی طے کر لیتے ہیں، اور بعض تو بہت بڑی چھلانگیں لگاتے ہیں، 5000 لاکھ پہ دیں گے تو 10,000 دیں گے، اور ایسے لوگوں میں پتہ نہیں کتنے ایسے لالچی قسم کے وہ دوسرے بھی ایڈ ہو جاتے ہیں، اور وہ سب کی قیمت پیسے لے کر وہ خود ہی غائب ہو جاتے ہیں۔ اب کسی نے انفرادی قرضہ لے لیا، یا بینک سے لیا یا کہیں سے بھی لے لیا، اور اس کا وہ عمل تو آپ نے بتا دیا سود ہے یہ وہ، لیکن یہ اس سے بزنس کر رہا ہے، کوئی بھی اس نے کوئی چیز رن کر دی، اس کے لیے کیا حکم دے؟ ٹھیک ہے، وہ جو آگے اس پیسوں سے کام کر رہا ہے تو وہ کام بہرحال اگر وہ کام جائز ہے، اس میں کسی قسم کی کوئی شرعی اصولوں کی خلاف ورزی نہیں ہے، تو وہ نفع حلال ہے، وہ کاروبار حلال ہے، کہ یہاں پر اس نے حرام پیسہ اس میں نہیں لگایا ہے، صحیح، بلکہ اصل تو اس نے قرضہ لگایا ہے اس کے اندر۔ اب وہ تو نفع کے ذریعے سے سود کی ادائیگی کر رہا ہے، صحیح، یہ وہ بھی حرام، لیکن بہرحال اس کی وجہ سے کاروبار کا نفع حرام نہیں ہے۔ ہاں، اس کی نحوست کی وجہ سے کاروبار میں بے برکتی ہونا یہ ایک جدا بات ہے، کہ اللہ کی نافرمانی جب بندہ کرتا ہے تو اس کی وجہ سے جو ہے وہ بہت ساری چیزوں کا نقصان بسا اوقات دنیا میں بھی اس کو اٹھانے پڑتے ہیں، تو وہ اپنی جگہ پر ہے، لیکن بہرحال اگر کسی نے اس طرح کام کر لیا تو اس سے جو اس کو نفع حاصل ہوا وہ جائز ہے، جبکہ وہ کاروبار جائز ہو۔ کاروبار اس کا کوئی جائز ہو۔ جی، مزید سوال۔ میں نا ایک مسئلہ پوچھنا چاہتا تھا، ہم کھیرا ہے اس ترکہ میں سے بھائی اور بہن کو کتنا حصہ ملے گا؟ جی، ترکہ ہے، وراثت ہے، بہن بھائیوں کا کتنا ریشو ہے، کیا حصہ ملا؟ اگر تو اولاد نہیں ہے یا اولاد ہے اور اولاد میں صرف بیٹیاں ہیں
تو ایسی صورت کے اندر بہن بھائیوں کی طرف ترکے کی رقم آتی ہے بشرطے کہ مرحومہ کے والد زندہ نہ ہوں۔ صحیح۔ اگر والد زندہ ہیں یا مرحومہ کا کوئی بیٹا زندہ ہے تو ایسی صورت میں بھائی بہنوں کی طرف وراثت نہیں آتی۔ اور اگر صرف بیٹیاں ہیں، بیٹا کوئی نہیں ہے یا اولاد کوئی بھی نہیں ہے اور والد بھی نہیں ہے، تو پھر ایسی صورت کے اندر شوہر جو ہے اس کا حصہ ملے گا اسے۔ اگر اولاد نہیں ہے تو ایسی صورت کے اندر نصف شوہر کو ملے گا، یعنی 50% جو ہے وہ شوہر کو ملے گا۔ یعنی کسی بھی بیوی کا انتقال ہوا وہ ٹوٹل مال میں سے آدھا شوہر لے جائے گا، جی اگر اولاد نہیں ہے تو۔ اگر اولاد نہیں۔ جی اگر اولاد ہے تو اگر اولاد ہے تو ایسی صورت کے اندر شوہر کو 25% ملے گا، صحیح۔ اور جو بقیہ ہے وہ اولاد میں تقسیم ہوگا۔ پھر اگر بیٹا ہے تو پھر بہن بھائیوں کی طرف نہیں جائے گا۔ بہن بھائیوں سے مراد مطلب؟ مرحومہ کے بہن بھائی۔ اچھا، میں نے کہا ایک ہی لے لے گا اس کے بچے، اکثر جو پوچھنے والے ہوتے ہیں وہ یہی پوچھ رہے ہوتے ہیں بہن بھائی بہن بھائی۔ اصل تو وہ مرحوم، یعنی جو بھی رشتہ دیکھا جاتا ہے وہ مرحوم یا مرحومہ کے اعتبار سے دیکھا جاتا ہے کہ میت کون ہے، میت، انتقال کس کا ہے۔ جی میت سے اس شخص کا رشتہ کیا ہے۔ صحیح۔ میت سے جو رشتہ بنے گا وہ اولاد کا رشتہ بیٹا بیٹی کا بنے گا، اور بہن بھائیوں کا رشتہ جو ہے وہ میت سے دیکھا جائے گا کہ وہ میت کے بہن بھائی جو ہے وہ ٹھیک ہیں۔ تو اب اگر میت کے بہن بھائی ہیں، اولاد نہیں ہے یا اور والد بھی نہیں ہے، تو پھر ایسی صورت کے اندر جو حصہ بہن بھائیوں کی طرف آئے گا تو اس حصے میں وہی طریقہ کار ہوتا ہے جو بیٹا بیٹی کی طرف جاتا ہے کہ 2 حصے بھائی کے ہوتے ہیں اور صحیح، 1 حصہ بہن کا ہوتا ہے۔ ایک حصہ بہن کا ہوتا ہے۔ اچھا اگر صرف اولادوں کی بات کریں، جیسے آپ نے شوہر کا بتا دیا کہ شوہر کو یہ ملے گا، اور اس کے بعد بیٹا بیٹی ہیں تو ان میں کیا ان فارمولا؟ میں بھی وہی فارمولہ ہے کہ بیٹے کو ڈبل حصہ ملے گا اور بیٹی کو سنگل حصہ ملے گا۔ بیٹے کو ڈبل اور بیٹی کا، یہ ہم نے ایک مثال دی ہے۔ اگر شوہر انتقال کرتے ہیں تو پھر بیوہ کا یہ والا نہیں ہے کہ آدھا اور 1/4، یہ بیوہ کا نہیں ہے۔ بیوہ کا کتنا ہوگا اس میں؟ بیوہ کا اگر اولاد نہیں ہے مرنے والے کی، یعنی شوہر کی اولاد نہیں ہے، تو ایسی صورت کے اندر بیوہ کو 25% ملے گا، اور اگر اولاد ہے تو ایسی صورت میں اسے 8واں حصہ ملے گا جو کہ 12.5% بنتا ہے۔ 8واں 12.5%۔ 12%۔ اچھا اس میں کوئی لوگ خود بھی اگر کرنا چاہیں، بعض اوقات نہیں دارالتا ہوتا، یا کچھ وکلا بھی اپنے طور پہ طور طریقے بتا دیتے ہیں، تو اگر نارمل یہ پہلے کیا 12.5% نکال دیں تو بقیہ جو اماؤنٹ اس کے تقسیم کریں گے، کیا کریں گے؟ اماؤنٹ ہے، مثال کے طور پہ ایک شخص ہے کہ جس کا انتقال ہوا اور اس نے اپنے ورثہ میں ایک اپنی بیوہ چھوڑی، ٹھیک ہے، اور ایک بیٹا اور 2 بیٹیاں چھوڑی، صحیح ہے، ایک بیٹا اور 2 بیٹے۔ 2 بیٹیاں چھوڑی۔ تو اب ایسی صورت کے اندر جو بھی اس کا ترکہ ہوگا، مال ہوگا، اگر اس مرحوم کے والدین نہیں ہیں تو اس کی بیوی کو جو ہے وہ اس میں سے 12.5% ملے گا۔ مثلا 1 لاکھ روپے اگر تھا تو 12,500 روپے بیوی کو مل جائیں گے۔ صحیح۔ اب اس کے بعد جو رقم جو ہے وہ بچے گی تو وہ بچے گی 87,500 روپے۔ صحیح ہے، تو 87,500 کو تقسیم کریں گے 4 پر۔ 4 پر۔ اب بچے تو 3 ہیں، آپ بولیں گے 4 پہ ہاں کیوں کریں یہی گے؟ نا، ایک بیٹا اور 2 بیٹے۔ 2 بیٹی، تو ہم کہہ رہے ہیں بیٹے کو ڈبل حصہ دے رہے ہیں۔ اچھا بیٹے کو، یعنی اس کو ڈبل شمار کریں 2 بیٹے، 2 فرد شمار 2 کر، فرض شمار کر۔ تو جب 2 فرد وہ ہو گئے اور 2 فرد 2 بیٹیاں ہو گئیں تو 4 ہو گئے۔ تو اب جب 4 پہ آپ جو ہے وہ تقسیم کریں گے 87,500 کو، اس کو ہم تقسیم کر لیں، اگر 4 پہ تقسیم کریں گے تو ایک کا حصہ آیا 21,875 روپے، صحیح۔ یہ بیٹی کا ہو گیا۔ تو دونوں بیٹیوں کو، ایک بیٹی کو 21,875، دوسری بیٹی کو 21,875، اور بیٹے کا ہم نے کہا ڈبل ہے تو اسی کو آپ جو ہے وہ 2 سے ضرب دے لیں تو 43,750 روپے جو ہے وہ بیٹے کو اور پیچھے بچہ ہی وہی ہوگا، بچے گا۔ پورا تقسیم ہو جائے گا۔ اور یہ ہم نے صرف 1 لاکھ وہ کیا ہے، ایسا نہیں ہے کہ کوئی بیٹی کو بس تمہارا 21,000 بنتا ہے، یہ دارالتا والوں نے بتایا ہے تو یہ 1 لاکھ کے اعتبار سے یہ تقسیم کی۔ اب جتنا مال ہو، اچھا بچوں کے اعتبار سے بھی فرق ہوگا، کبھی کبھی کفیل صاحب ایسا ہوتا ہے کہ ہم حصے بنا کے دیتے ہیں، اور یوں بھی ہوتا ہے کہ بیٹی کو 7 حصے مل رہے ہیں، بیٹے کو 14 حصے مل رہے ہوتے ہیں، تو وہ سمجھ رہے ہیں کہ ہر میں پتہ نہیں یہی فارمولا ہوگا، تو یہ اولاد کے اعتبار سے اور ورثہ کے اعتبار سے تبدیل ہوتا رہتا ہے۔
اصل فارمولا تو وہی رہتا ہے، نمبر جو ہے وہ چینج ہو رہے ہوتے صحیح، ہیں، لیکن ہر صورت کے اندر فارمولا سیم ہی ہوتا ہے۔ فارمولا جب افراد زیادہ مطلب وہ اسی کو فارمولا جو یہ سمجھ رہے ہیں کہ 14/7 تو یہ ٹھیک نہیں، یہ ٹھیک نہیں۔ یہ ٹھیک نہیں۔ تو یہ فارمولا یہ ہے کہ لڑکے کو 2 لڑکیوں کے برابر جو ہے وہ ملے گا، صحیح، اور بیوہ کا بیان کر دیا کہ بھی بیوہ کا جو ہے وہ 8واں حصہ ہے اولاد ہونے کی صورت میں، اولاد نہیں ہے تو اس کا جو ہے وہ 1/4 جو ہے وہ حصہ ہے، چوتھائی حصہ، تو 25% جو ہے وہ بنتا ہے۔ شوہر کا جو ہے وہ اولاد ہونے کی صورت کے اندر جو ہے وہ 25% حصہ ہے، اولاد نہ ہونے کی صورت میں آدھا حصہ یعنی 50% حصہ ہے۔ اسی طرح اگر مرنے والے کے والدین میں سے کوئی زندہ ہے تو ایسی صورت کے اندر والد کو جو ہے وہ 6واں حصہ جو ہے وہ یعنی ملے گا۔ یہ والدین کا لازمی ہوتا ہے کہ اس کو بعض کا لوگ شمار ہی نہیں کر رہے جی، ہوتے، اور والدین کو ویسا تو- بھائی جو الگ تھلگ بیوی کے ساتھ رہ رہا ہو، بچوں کے ساتھ رہ رہا ہو، اور والدین کسی اور بھائی کے ساتھ رہ رہے ہیں، بیٹے کے ساتھ رہ رہے ہیں، اب ادھر انتقال ہو بھی پراپرٹی بہت کچھ ہو تو شمار ہی نہیں کرتے۔ لوگ والدین کو تو سمجھتے ہی نہیں نا کہ یہ بھی وارث بنیں گے۔ اچھا، کئی دفعہ جب پوچھا بھی جاتے تو وہ جواب میں یہی کہتے ہیں کہ یہ والدین کی جائیداد نہیں ہے، یہ ہمارے ابو کی جائیداد ہے۔ خود انہوں نے بنائی۔ ہاں، دادا دادی کی کوئی جائیداد نہیں۔ تو جس طرح دادا دادی کی جائیداد میں آپ کے والد کا حصہ ہوتا ہے، اسی طریقے سے اگر آپ کے والد انتقال کر گئے اور دادا دادی حیات تھے اس وقت، تو ایسی صورت کے اندر ان کا بھی حصہ آپ کے والد کی جائیداد میں بنتا ہے، اور وہ پھر مسئلہ اور زیادہ اس وقت ہوتا ہے جبکہ دادا دادی کا بھی بعد میں انتقال ہو گیا، تو اب وہی دادا دادی کا حصہ جو ہے وہ ان کے چچا اور پھپھیوں کی طرف جو ہے وہ جا رہا ہوتا ہے، جس کو لوگ سمجھ نہیں رہے ہوتے۔ تو حقیقی معنوں میں وہ حصہ تو دادا دادی کا ہی ہے، اور وہ اتنا ہی حصہ جا رہا ہے، وہ کوئی بڑھ نہیں رہا۔ تو وہی حصہ آگے جا کے جو ہے وہ چچا اور پھپھیوں میں جا کے جو ہے وہ تقسیم جو ہے وہ ہو رہا ہوتا ہے۔ تو یہ بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ ایک تو ورثاء کی جو تعیین کی جاتی ہے اس میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ میت کے انتقال کے وقت کون کون زندہ تھا۔ صحیح، اگرچہ 1 دن کے بعد انتقال ہوا ہے تو وہ وارث بنے گا، اور صحیح، کئی دفعہ ایسا ہوتا بھی ہے کہ لوگ بتاتے ہیں کہ بھئی ہمارے والد صاحب کا انتقال 1 دن ہوا، اگلے دن جو ہے وہ والدہ کا انتقال ہو گیا، یا جو ہے وہ فلاں بھائی کا جو ہے وہ انتقال ہو گیا، یا 1 مہینے بعد انتقال ہو گیا۔ تو ایسی صورت کے اندر وہ پھر انتقال جس کا ہوا ہے وہ وارث بنے گا جبکہ وہ اس وقت زندہ تھا، اگرچہ بعد میں جو ہے وہ انتقال ہو گیا، تو اب اس کا حصہ کہاں جائے گا؟ وہ تو زندہ ہی نہیں ہے، تو اس کا حصہ اس کے ورثاء کی طرف جو ہے وہ جائے گا۔ تو کئی دفعہ ہر تو اس چیز کے ورثاء وہی بن رہے ہوتے ہیں جو کہ پہلے والے وارث کے بن رہے ہوتے ہیں، صحیح، مورث کے بن رہے تھے، اور کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ اس کے ورثاء الگ ہوتے ہیں، اس کی بیوی ہوتی ہے، اس کے بچے ہوتے ہیں، تو یوں پھر وہ حصہ اس کی اولاد کی طرف جو ہے وہ منتقل ہو جاتا ہے۔ صحیح۔ اچھا، آپ نے 1 لاکھ کا حساب بہت آسان سا آپ نے بتایا۔ اب مثال کے طور پہ آپ نے ایک بیوہ اور ایک بیٹا اور ایک بیٹی، 2 بیٹیوں پہ ہم نے پہلے کیا تھا۔ اب اسی کے ساتھ میت کے والدین بھی اٹیچ کر لیں، والد بھی ہیں، والدہ بھی ہیں، تو 12.5% یہ ملے گا ان کو، بیوہ کو، جی، اور والد والدہ کی صورت میں کیا کریں گے؟ والد والدہ کو جو ہے وہ اب وہی کہ آپ 1 لاکھ کو تقسیم کریں گے، یہ نہیں کہ پہلے جو ہے وہ آپ ان کا نکال دیں، ہاں، جیسے ہم نے اولاد میں کیا کیا تھا کہ پہلے بیوہ کا نکالا تھا، ٹھیک ہے، پھر 87,500 کو ڈیوائیڈ کیا تھا۔ صحیح ہے، یہاں ایسا نہیں ہوگا، یہاں 1 لاکھ کو پہلے آپ نے ڈیوائیڈ کیا 8 کے اوپر، 12.5 پہ، 12.5% نکال لیا آپ نے، نہیں ہے، ڈیوائیڈ 8 پہ کیا، جو ٹھیک، حصہ نکلا وہ ان کا 12.5% نکلا۔ اب جو ان کا آپ والدین کا نکالیں گے تو ان کو آپ ڈیوائیڈ کریں گے 6 کے اوپر، ٹھیک ہے، تو وہ حصہ نکلے گا 16.66%، صحیح، تقریباً 16.5% اس طرح کا جو ہے وہ ان کا حصہ نکلے گا۔ تو اب اس کو جب ہم تقسیم کرتے ہیں تو وہ بنے گا 16,666 روپے 66 پیسے، صحیح ہے، اتنا ہی جو ہے وہ والد کا ہوا، اتنا ہی جو ہے وہ والدہ کا ہوا، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہو گئے 33,333 ان دونوں کے۔ اب اس میں ہم نے پلس کر لیے 12,500 بیوہ کے، اب یہ ہو گئے ٹوٹل 45,833 روپے۔ یعنی ان سب کو ہم نے لاکھ پہ ہی کرنا ہے۔ لاکھ سے جو ہے وہ نکالنا ہے۔ اب جب یہ 45 نکل گئے تو اب آپ 1 لاکھ میں سے یہ جو ہے وہ مائنس کر لیں آپ، اب بقیہ پہ وہ تو اب جو پیچھے 54,000 جو ہے وہ 166 روپے بچے ہیں وہ تقسیم آپ کس پہ کریں گے؟ 4 پر۔ صحیح، تو جب آپ جو ہے وہ 54,160 روپے کو تقسیم کریں گے 4 پر، تو ایسی صورت میں اب بیٹی کا حصہ آ گیا 13,540 روپے، اور بیٹے کا حصہ آ گیا اس کا ڈبل 27,080 روپے۔
ماشاءاللہ. یہ ناظرین کرام ظاہر ہے جس کا درپیش مسئلہ ہوگا تو وہ دارالتعلیم سنت میں رابطہ کریں تو انشاءاللہ آپ کو تحریری طور پر بھی اس کا تفصیلی ڈیٹیل سے جواب دے دیا جائے گا. مقصد فقط یہی ہے کہ ذہنوں میں بات بھی اتر جائے. اور ایک ایک اعتبار سے گفتگو اس لیے کی جا رہی ہے کہ والدین کو بات کا شمار ہی نہیں کرتے کہ بیوہ ہیں بچے ہیں تو وہ کہتے ہیں ہم میں ہی تقسیم ہوگا، ان کے ماں باپ کو کچھ نہیں مل رہا ہوتا. حالانکہ وہ بھی اس میں باقاعدہ وراثت کے حقدار ہیں. جس طرح اولاد کو محروم نہیں کیا جا سکتا اس طرح والدین کا بھی حصہ وہ نہیں انہیں محروم کیا جائے اور کہا جائے کہ انہیں نہیں ملے گا. اور جو نہیں دیتے جو نہیں کرتے تو وہ ایک طرح کا یہ غصب کر رہے ہوتے ہیں. یہ مال گویا کہ کہیں کہ غصب اور ناحق مال لے رہے ہوتے ہیں. مکتبۃ المدینہ سے ایک رسالہ ہے مال وراثت میں خیانت نہ کیجیے. یہ رسالہ جس کا آپ ٹائٹل دیکھ رہے ہیں اس کو حاصل کیجیے، ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں. مکتبۃ المدینہ سے منگوانا چاہیں تو اس طریقہ کار کے مطابق آپ منگوا بھی سکتے ہیں. بلکہ کوشش کریں، میں تو ایسے خاندان والوں کو یہ ریکویسٹ کروں گا کہ آپ کے یہاں شادی بیاہ اس طرح کے کئی ایسے ایونٹ آتے ہیں تو آپ شادی کارڈ بھیجتے ہیں تو اس طرح کے کچھ ایسے رسائل لے لیں کہ آپ چاہتے ہیں کہ میری برادری میرے خاندان میں اس حوالے سے اصلاح ہو جائے اور لوگوں کو ایک علم دین کی بات پہنچے، تو یہ رسالہ ہے یہ آپ بھیج دیا. اسی طرح کچھ اور رسائل لے لیے تو ہم شادی کارڈ یا مختلف دعوت نامے دیتے ہیں تو ساتھ ایک رسالہ بھیج دیں گے تو انشاءاللہ کوئی نہ کوئی تو پڑھے گا اور اس سے سیکھنے کو اس کو ملے گا. اور امید ہے کہ انشاءاللہ جب اس طرح کی چیزیں پڑھ لیتے ہیں علم آ جاتا ہے تو پھر لوگ بچنے کی کوشش کرتے ہیں. اللہ پاک ہم سب کو درست طریقے سے جو مال کی یہ تقسیم کاری ہے وہ بھی کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وراثت کے باقاعدہ قرآن پاک میں سورہ نساء کے اندر احکامات یہ موجود ہیں تو اس لیے انہی کو ہی ہمیں فالو کرنا ہے اور اس کے مطابق ہی یہ تقسیم کاری ہو. مزید بڑھتے ہیں آپ کے سوال. مفتی صاحب سے میرا یہ سوال ہے کہ یہ جو مانگنے والے لوگ ہوتے ہیں ان کو راشن دینا کیسا ہے؟ جی، مانگنے والوں کو راشن دینا پیشہ ور لوگوں کو دینا ان کے مانگنے کے اوپر تو یہ درست نہیں ہے. اس سے بچنا چاہیے کہ ان کا جو پیشہ بھیک کو پیشہ بنا لینا ہے یہ بھی جائز نہیں ہے. اور آپ جب ان کی مدد کریں گے تو ایسی صورت کے اندر گویا کہ ان کے اس گناہ والے سوال کے اوپر آپ مدد کر رہے ہیں اور ان کو اسی کام کے اوپر جو ہے وہ اسی پیشے کو اختیار کرنے پر جو ہے وہ ان کی مدد کر رہے ہیں. تو ایسے لوگوں کو نہیں دینا چاہیے. ہاں جو واقعی مستحق ہو تو اس کی بالکل مدد آپ کر سکتے ہیں. جی مزید سوال. جی صاحب میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ قرآن پاک سن کر اس کو ایصال ثواب کیا جا سکتا ہے؟ کسی بھی شخص کو یا مرنے والے کو ایصال ثواب کیا جا سکتا ہے تو رہنمائی فرمائیں. پڑھنے کا تو اصالہ ثواب کرتے ہیں، سننے پہ بھی کر سکتے قرآن کریم سننا بھی ثواب کا کام ہے تو بالکل اس کا ثواب بھی آپ ایصال کر سکتے ہیں. ہر نیکی کو کا ثواب آپ ایصال کر سکتے ہیں. اسی طرح قرآن کریم سننے کا، قرآن کریم دیکھنے کا، قرآن کریم کو چھونا بھی عبادت ہے، اس کو دیکھنا بھی عبادت ہے، اس کو پڑھنا بھی عبادت ہے. ہاں ثواب کے اعتبار سے ہر ایک کا الگ درجہ ہے. پڑھنے کا زیادہ جو ہے وہ ثواب ہے کہ ہر حرف کے بدلے میں جو ہے وہ 10 نیکیاں جو ہے وہ ملتی ہیں. پڑھنے کا زیادہ ثواب حاصل ہے لیکن بہرحال دیکھنے کا سننے کا بھی ثواب ہے تو وہ بھی آپ ایصال کر سکتے ہیں. یعنی زیادہ بہتر یہی کہ آدمی دیکھ پڑھ بھی رہا ہو اور پڑھنے کا بھی ثواب، دیکھنے کا بھی ثواب، یہ چیزیں ثواب. اچھا ایک اور زاویے سے بات کریں تو قرآن پاک کی تلاوت ہو رہی ہے، کوئی ریکارڈنگ نہیں ہے، براہ راست قاری صاحب کر رہے ہیں، کوئی سن رہا ہے تو یہاں سننے والا کیا کہتے ہیں کہ فرض کا ثواب اسے ملے گا؟ قرآن کریم کی جب تلاوت ہو رہی ہے اور کوئی شخص سننے کے لیے حاضر ہوا ہے تو اب اس کے لیے وہ سننا جو ہے وہ فرض ہے. اور ویسے عام طور پہ کوئی قرآن شریف پڑھ رہا ہے تو وہ پڑھنا نفل ہے. تو یوں فرض اور نفل کے تقابل کے اعتبار سے دیکھیں تو یہاں پر فرض، یہاں پر جو سننے والا فرض ہے یہ بہرحال اس کا ثواب زیادہ ہے. اس اعتبار سے بھی اس نیکی کے ثواب کو بھی ایصال کیا جا سکتا ہے. مزید. میرا نام عدنان ہے. مفتی صاحب میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ اگر شوہر مذاق میں بیوی کو طلاق دے دے کیا اس سے بھی 3 بار طلاق ہو جاتی ہے؟ جی مذاق میں طلاق دے، کلمات تو خیر ظاہر ہم جو بھی گفتگو کریں گے وہ تو کوئی اگر کسی نے واقعی دی ہیں کلمات بولیں تو وہ سن کر ہی ہم بتائیں گے کیا کلمات کہیں. لیکن کلمات بھی درست بولے جیسے طلاق واقع ہوتی، لیکن بولے مذاق میں. مذاق کے اندر بھی کوئی شخص جو ہے وہ اپنی بیوی کو طلاق دے گا تو طلاق واقع ہو جائے گی. طلاق ایسی چیز ہے کہ مذاق میں بھی واقع ہو جاتی ہے. حدیث پاک میں بھی
اسے بیان کیا گیا، تو لہٰذا مذاق میں کوئی طلاق دے یا غصے میں طلاق دے یا بغیر کسی نیت کی جو ہے وہ طلاق کے صریح الفاظ بول دے، ہر حال جو ہے وہ طلاق واقع ہو جائے گی۔ بلکہ اگر طلاق نہیں بھی دی اور کسی دوسرے شخص کے سامنے آ کر جھوٹا اقرار کر رہا ہے کہ بھئی میں اپنی بیوی کو طلاق دے کر آ گیا ہوں، تو بھی طلاق واقع ہو جائے۔ نہ کیا چاہیے اس طرح کی چیزوں میں عام مذاق، یا کچھ لوگ ڈرانے کے لیے کہہ رہے ہوتے ہیں لیکن الفاظ سیدھے بولے ڈرانے کے لیے۔ آپ کے پاس کئی ایسے کیسز بھی آئے ہوں گے، دارالتعلیٰ سنت میں آتے ہیں کہ ہم نے سائن جو کیے ہیں وہ فقط ڈرانے کے لیے کیے ہیں، ہماری نیت بھی نہیں ہے، زبان سے تو بولنا نہیں ہے، تو کیا کہیں گے آپ؟ طلاق ایسا معاملہ ہے کہ اس معاملے کے اندر جو ہے وہ اولاً تو لوگوں کے پاس علم دین نہیں ہو، صحیح، اور وہ حاصل بھی نہیں کرتے، اور پھر اس چیز کا اگر کبھی علم حاصل کرنا چاہتے بھی ہیں تو جاتے غلط دروازے پر ہیں۔ وکیلوں کے پاس چلے جاتے ہیں، ان کی باتوں میں آ کر طلاق کے پیپر بسا اوقات بنوا لیتے ہیں، اور یہ سمجھتے ہیں کہ لا کے ہم اپنی الماری میں رکھ دیں گے، پھر موقع کے اوپر جو ہے وہ دیں گے، نہیں دی تو وہ سمجھتے ہیں طلاق نہیں ہوئی، حالانکہ پیپر بنوانے سے ہی طلاق ہو گئی۔ جب اگرچہ شوہر آپ نے کیا ہے اس اپنا سب کچھ لکھوا رہا ہے، یہ ہے فلاں ہے، تو اگرچہ دستخط نہیں کیے جب بھی طلاق ہو جائے گی جب آپ نے خود جا کر پیپر جو ہے وہ بنوائے ہیں، تو آپ کے کہنے پر جیسے ہی اس نے پورا ٹائپ کر کے جو ہے وہ آپ کو دے دیا تو طلاق واقع ہو گئی، اگرچہ آپ کے دستخط نہ ہو۔ تو یوں سمجھنا کہ ہم جو ہے وہ ڈرانے کے لیے یہ لفظ بول رہے ہیں، کئی دفعہ وہی کہ الفاظ وہ استعمال کرتے ہیں کہ جن سے طلاق ہو جائے گی، اور سمجھ یہ رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے تو ڈرانے کے لیے یہ لفظ بولا تھا۔ تو طلاق کے معاملے میں اس طرح لاپرواہی ہرگز نہیں برتنی چاہیے۔ اگر کبھی ڈرانے کے لیے بھی کوئی لفظ استعمال کرنا ہے تو بھی آپ اس پہ پہلے مفتیان کرام سے مشورہ کریں کہ بھئی کیا الفاظ میں کہہ سکتا ہوں جس سے طلاق واقع نہ ہو۔ ورنہ لوگ بس اوقات نوٹس کے طور پر جو وہ چیزیں بھیج رہے ہوتے ہیں، وارننگ کے طور پہ، لیکن وہ در حقیقت نوٹس نہیں ہوتی، وہ طلاق ہی ہوتی ہے، وہ طلاق نامے ہی جو ہے وہ بنا کر بھیج رہے ہوتے ہیں۔ پھر کئی دفعہ وکیلوں کی باتوں میں آ کے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی اس کو آپ پھاڑ دیجئے گا، کوئی مسئلہ نہیں، اس کو ہم نے رجسٹرڈ نہیں کیا اپنے پاس، قانونی اعتبار سے اس کی کوئی ابھی حیثیت نہیں ہے۔ تو ان تمام باتوں کی شرعی اعتبار سے کوئی حیثیت نہیں ہے، طلاق واقع ہو جائے گی اگرچہ قانوناً وہ رجسٹرڈ نہیں ہوا ہو۔ تو بالکل اس معاملے کے اندر ہرگز یہ غلطی نہ کریں کہ آپ اس معاملے میں وکیلوں کی باتوں پر آ کر اپنے گھر کو برباد نہ کر بیٹھیں۔ جب بھی اس معاملے میں خاص طور پر کوئی بھی قدم اٹھانا چاہیں تو پہلے مفتیان کرام سے آ کے مشورہ کریں کہ میں دینا چاہتا ہوں۔ اگر آپ دینا بھی چاہتے ہیں تو بھی اسلامی طریقہ کار معلوم کریں اور اس کے مطابق طلاق دیں۔ کئی دفعہ لوگ جو ہے وہ جذبات میں آ کر جو ہے وہ 3 طلاقیں دے بیٹھتے ہیں، چند دنوں کے بعد ہی جو ہے پھر ان کو یاد آتا ہے کہ نہیں جناب یہ کیا کر لیا ہم نے، اب ہم واپس رجوع کرنا چاہتے ہیں۔ طلاقیں ایک ساتھ دینا گناہ ہوا، وہ ایک الگ گناہ گار ہوئے اس کی وجہ سے آپ، اور اب جو ہے وہ واپسی کا راستہ جو ہے وہ ممکن نہیں ہو رہا ہوتا۔ تو اگر آپ پہلے ہی جو ہے وہ اسلامی طریقہ کار کے مطابق، سنت طریقہ کار کے مطابق ایک طلاق دیتے تو اس صورت کے اندر واپسی کا راستہ بھی آسان ہوتا اور آپ گناہ گار بھی نہیں ہوتے۔ لہٰذا اس معاملے کے اندر بے حد احتیاط کی ضرورت اور حاجت ہے۔ کئی دفعہ اس معاملے میں ایک اور چیز کی طرف توجہ دلانا چاہوں گا، بعض خواتین بھی جو ہے وہ اس چیز کو مذاق میں لے آتی ہیں، یا شوہر کو برانگیختہ جو ہے وہ کر رہی ہوتی ہیں۔ اب وہ یہ کہہ رہی ہوتی ہیں کہ ہم تو اس طور پہ بات کر رہے تھے، مذاق کر رہے تھے ان سے، انہوں نے تو سیریس ہی کہہ دیا یہ بات۔ تو آپ کو یہ چیز مذاق میں کرنی ہی نہیں چاہیے۔ اگر یوں بول دیں یوں بول دیں، خواہ خواہی میں جو ہے وہ مختلف الفاظ جو ہے وہ شوہر سے جو ہے وہ بلوا رہی ہوتی ہیں، تو ایسا ہرگز نہیں کرنا چاہیے۔ کئی اس طرح کے کیسز بھی ہمارے پاس آئے کہ ان صورتوں کے اندر طلاق واقع ہو گئی۔ اب شوہر یہی کہتا ہے کہ میں تو بالکل بھی نہیں دینا چاہ رہا تھا، یہ پتہ نہیں کہاں کہاں کی پٹیاں مجھے پڑھا رہی تھی کہ فلانی کے شوہر نے یہ بولا ہے کہ تم بھی مجھے یہ الفاظ بول دو، تو اس طرح بولنے سے تو نہیں ہوگی، یوں نہیں ہوگا، وہ نہیں ہوگا۔ تو بالکل بھی ایسے ان معاملات کو مذاق میں نہیں لانا چاہیے، اور سیریس بھی اگر کبھی اس طرف آپ ہوں تو پہلے شرعی رہنمائی حاصل کریں، پھر اس کے بعد کوئی قدم اٹھائیں۔ اور شرعی رہنمائی ظاہر ہے دارالتعلیٰ سنت سے آپ کریں، کسی بھی عالم دین مفتی اہل سنت سے کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو وہ ایک پورا طریقہ کار بتائیں گے اور ایک اچھا مشورہ دیں گے، رائے اچھی دیں گے۔ لیکن ہوتا یہی ہے کہ 1 2 3 کر کے پورا کیس ختم کر کے پھر آپ مفتی صاحب بھی کیا کریں، وہ بھی جب سنتے ہیں بعض کا تو بہت ہی دکھ لگتا ہے، افسوس لگتا ہے کہ یہ اس طرح کہ انہوں نے نپٹا دیا اور خود بھی اب پریشان ہو رہے ہیں۔ تو اب بعد کا پچھتاوا، اس سے بہتر یہ ہے کہ پہلے آرام سے اس کے حوالے سے دینی بھی اویئرنیس لیں اور پھر اس کے بعد کوئی قدم اٹھائیں۔ ایس ایم ایس بھی ہیں، کچھ شامل کرتے ہیں۔
یہ سوال ہے کہ کیا کافروں کو بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں شمار کیا جاتا ہے؟ ان کو بھی حضور علیہ السلام کی امت کہہ سکتے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے اعتبار سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یوں تو تمام جہان کی طرف مبعوث ہوئے، تمام جہان کے لیے رحمت ہیں، سب کے لیے دین جو ہے وہ لے کر آئے، تو امت دعوت کے اعتبار سے تو وہ امت ہے میں شامل ہیں کہ ان کو بھی جو ہے وہ دعوت ہے کہ بھئی دین اسلام جو ہے وہ قبول کریں، اللہ اور رسول پر ایمان لے کر آئیں۔ لیکن ایک ہے امت اجابت، یعنی وہ امت جس نے حضور کی اس دعوت کو قبول کرتے ہوئے کلمہ پڑھ لیا اور ایمان جو ہے وہ لے آئی، تو وہ در حقیقت حضور کی امت ہے اور اسی کو امت عام طور پر کہا جاتا ہے۔ یعنی امت اجابت وہ کہ جیسے ہم امتی ہیں، جی یہ ہم سب سب امتی کلمہ پڑھا امتی ہونے کے اعتبار سے کہ وہ جس نے کلمہ پڑھ لیا وہ حضور کا امتی ہے، اور وہ جو کلمہ امت نہیں پڑھا تو وہ امت دعوت کے اعتبار سے تو امت کے اندر شامل ہے، لیکن وہ امتی گویا کہ بنا نہیں اس اعتبار امتی سے نہیں بنا۔ کہ اس نے کلمہ نہیں۔ ٹھیک ہے جی، مزید سوال۔ مفتی صاحب میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ سکے کی رقم گھر میں رکھنے سے منحوست آتی ہے؟ جی، صدقے کی رقم گھر میں رکھی ہوئی، صدقے کی رقم گھر میں رکھنے سے نحوست نہیں آتی، ہاں کوئی جو وہ غصب کر بیٹھے تو ایک جدا بات ہے، لیکن ویسے آپ گھر میں صدقہ جو ہے وہ جمع کر رہے ہیں تو اس سے کوئی نحوست نہیں آتی۔ صدقہ نکال کے آپ نے الگ کر دیا، یہ بھی ایک نیک عمل ہے، اس کا آپ کو ثواب ملا، لیکن حقیقی معنوں میں صدقہ اس وقت جو ہے وہ مکمل ہوگا جب وہ اپنے مصرف تک پہنچ جائے گا۔ صحیح۔ کسی مستحق کو دینا ہے تو مستحق تک پہنچ جائے، مسجد کو دینا ہے تو مسجد میں پہنچ جائے، دعوت اسلامی کو دینا ہے تو دعوت اسلامی کو پہنچ جائے۔ تو یوں چاہیے یہ کہ جلد از جلد اپنے جو صدقات باکس ہیں ان کو آپ اس میں موجود صدقے کو مصرف تک پہنچائیں، لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ بھئی جو ابھی صدقہ لیا ہے یا دن بھر کا جمع ہوا ہے تو فوری طور پہ آج رات سے پہلے جمع کر کے آئیں ورنہ نحوست آئے گی، تو ایسا نہیں، بلکہ صدقہ تو خود جو ہے وہ بلاؤں کو ٹالنے والا ہے۔ تو آپ نے جب صدقے کی نیت سے وہ رقم نکالی ہوئی ہے اور اسے آپ جمع کر رہے ہیں، ایک مخصوص رقم ہو جائے گی، یا میرا جانا ہوگا ہفتے میں مسجد میں یا اجتماع میں تو میں وہاں پہ جمع کروا دوں گا، تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ اچھا، ایک تو یہ ہے کہ اپنا جو جمع کرتے ہیں گھر کا صدقہ ہوتا ہے، اس میں بھی رہنمائی دیں کہ کتنے عرصے تک ہم بعد کہ یہ ڈالتے ہی رہو، دینا کب ہے آگے، تو کچھ ہے کہ اس کو بھرتے ہی رہو بس، تو وہ ٹائم زیادہ لگاتے ہیں۔ اچھا، اسی طرح کسی اور نے صدقہ دیا، اب وہ مصرف ہی ڈھونڈ رہا ہے کہ میں کسی کو دوں گا، کوئی ملے گا، تو اس کو روکنا چاہیے، کیا کرنا ہے؟ لیکن کسی اور کا صدقہ ہے وہ تو فوری طور پہ آپ کو جلد از جلد پہنچا دینا چاہیے، سوائے یہ کہ اس نے آپ کو کہا ہے کہ بھئی ٹھیک ہے آپ جمعرات کو اجتماع میں جائیں گے تو آپ دے دیجیے گا، یا ایک عام طور پہ پتہ ہے کہ یار آپ کا جانا ہوتا ہے تو آپ دے دیجیے گا، تو وہ ٹھیک ہے، لیکن اس کے علاوہ کہ آپ اسے گھر میں رکھ دیں کہ نہیں یار جب میں اپنا صدقہ دوں گا تو ہی اس کا صدقہ دوں گا، اب آپ نے اپنا صدقہ 4 مہینے کے بعد جا کر جو ہے وہ دینا ہے، تو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ ان کا صدقہ آپ فوری طور پر پہنچائے، کیونکہ ہم یہی آپ کو بتا رہے ہیں کہ صدقہ اسی وقت مکمل ہوگا اور آپ کو حقیقی صدقے کا جو ثواب ہے وہ اس وقت ملے گا جب کہ وہ صدقہ اپنے مصرف تک پہنچ جائے گا۔ اب جو آپ کا اپنا صدقہ نکالا ہوا ہے اس میں بھی یہی حکم ہے کہ آپ اس کو لمبے ٹائم کے لیے جو ہے وہ جمع کرتے رہیں گے تو وہ ٹھیک ہے، جمع تو ہوتا رہے گا، لیکن وہ صدقے کا ثواب آپ کو نہیں ملے گا جب تک وہ مصرف تک یا مستحق تک پہنچے نہیں۔ اور خاص طور پہ اس میں زکوٰۃ کے معاملے میں اور زیادہ جو ہے وہ احتیاط کی حاجت ہوتی ہے کہ جب زکوٰۃ آپ نے نکالی تو اگر تو آپ نے زکوٰۃ سال پورا ہونے کے بعد نکالی تو اب آپ پر لازم ہے کہ فوری طور پر اس کو ادا کر دیں۔ ادا کریں۔ اب اس میں تاخیر کرنا کہ مستحق جب آئے گا، یا مثال کے طور پہ فلاں رشتہ دار جو ہے وہ آتا ہے میرے پاس تو اس کو زکوٰۃ دینی ہے، اب وہ آئے گا جناب جو ہے وہ 1 مہینے کے بعد اس نے آنا ہی ہے، ملاقات کے لیے جب ہی دے دوں گا، تو یہ کرنا جائز نہیں ہے۔ آپ کو وہ زکوٰۃ جب سال پورا ہو گیا تو فوری طور پہ آپ اس کو ادا کر دیں۔ زکوٰۃ کو ہاں اگر آپ ایڈوانس میں زکوٰۃ نکال رہے ہیں اپنی، کہ زکوٰۃ تو آپ کی لازم ہونی ہے مثال کے طور پہ 30 شعبان کو، اور آپ جو ہے وہ ہر سال سے پہلے ہی جو ہے وہ رجب کے اندر اپنی زکوٰۃ نکال رہے ہیں، تو ٹھیک ہے، ایسی صورت کے اندر جو ہے وہ آپ 30 شعبان تک جو ہے وہ انتظار کر سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں۔ اور عموماً جو لیٹ کرنے والا سوال کرتے ہیں وہ وہی ہوتا ہے کہ جب سال پورا ہو گیا، یہ سال پورا ہو جاتا ہے، اور اس کے اندر بھی لوگوں کے اصل میں اپنے اعتبار سے لوگوں کے ذہن میں ہوتا ہے، مستحق تک پہنچانا نہیں بلکہ اپنی مرضی کے مطابق خرچ کرنا لوگوں کے ذہن میں ہوتا ہے۔ تو جب زکوٰۃ کا ٹائم پورا ہو گیا تو اب آپ مستحق تک جو ہے وہ پہنچا دیں۔ کئی دفعہ لوگوں کے ذہن میں یہ ہوتا ہے بھائی ہم اس مستحق کو دے دیں گے نا آج 1 لاکھ روپے تو یہ تو سارے خرچ کر دے گا،
تو اب ایسا کریں گے، ہم اس کو اگلے 10 مہینے تک جو ہے وہ 10,000 روپے کر کے جو ہے وہ دیں گے، تو اس کا گھر خرچ بھی چلتا رہے گا اور یہ ضائع بھی نہیں کرے گا۔ تو وہ آپ نے ایک تو اس کے لیے بھلائی سوچی، لیکن اپنے لیے آپ نے جو ہے وہ بھلائی نہیں سوچی، کیونکہ اب جو آپ کی 90,000 کی زکوٰۃ لیٹ ہو رہی ہے ادائیگی میں، وہ آپ گناہ گار ہو رہے ہیں۔ تو اس کا یعنی حل یہ ہو زکوٰۃ سکتا دے بھی رہے ہیں پھر بھی یہ ہے، تاخیر کا گناہ تاخیر کا گناہ ہو رہا ہے، تو اس کا حل یہ ہے کہ آپ اپنی زکوٰۃ ایڈوانس میں نکال لیں۔ صحیح۔ ہر مہینے جو آئندہ سال آپ نے زکوٰۃ دینی ہے، وہ زکوٰۃ آپ ابھی سے ہر مہینے اس کو 10,000 کر کے جو ہے وہ دیتے رہیں۔ اور یہ ڈبل کوئی نہیں کرتا، یہ نہیں عام طور پہ۔ تو یوں آپ کر سکتے ہیں، لیکن جب سال پورا ہو گیا تو بہرحال آپ پھر اس کو دے دیں، اب وہ چاہے اس کو اڑائے یا جو دل چاہے کرے، وہ اس کا معاملہ ہے، وہ اپنے مال کا مالک ہے، تو آپ اسے جو ہے وہ زکوٰۃ جو ہے وہ دے دیں۔ ٹھیک۔ اچھا، یہاں یہ جو ہماری گفتگو کتنا عرصہ رکھ سکتے ہیں، مجھے ابھی ایک بات یاد آئی، ابھی حالیہ جیسے بارشیں ہوئیں تو ایک مسجد والوں نے کہا کہ وہ مفتی صاحب مسجد کی جو پیٹی یا چندہ باکس جو لوہے کے مضبوط ہوتے ہیں، بعض مسجد یہاں ہے تو چوراہے پہ وہ لگا دی، جی مین گیٹ پہ لگا دیا۔ اب بارشیں آئیں، اچھا وہ کہتے ہیں ہم تو 3 4 مہینے نہیں کھولتے نا، زیادہ تھوڑا سا جمع ہو جائے، کیونکہ عام طور پہ اتنا نہیں ہوتا پیسہ، تو ایک ساتھ ہی کھولیں اور جمع کر لیتے ہیں۔ وہ گیلے ہو کر کیا کیا حال ہوا، تو وہ مجھے بھیجی پکچر، بلکہ ویڈیو بنا کر کے ہم اب اس سے جو نا وہ استری کر رہے ہیں، خشک کر رہے ہیں اسے۔ تو انہوں نے بھیجا بھی یہی اسی مقصد کے لیے کہ یہ ہم سے غلطی ہوئی ہے اور نہ ہو۔ اب یہ نہ جن ہو۔ علاقوں میں بھی سیلاب آیا، آپ وہاں سوچیں کہ وہاں جو اس طرح کے وہ لگے ہوئے ہوں گے۔ اچھا، میری دوسری طرف یہ توجہ کہ مقدس اوراق کے لیے بھی لوگ باکس وغیرہ کھمبوں پر مختلف جگہوں پر بوتے، اب اس کو بھی ٹائم پہ خالی نہیں کرتے۔ یہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ پورا بھر چکا ہے، اب بھی لوگ بعض اوقات ڈالنے میں آتے ہیں نا، تو وہ اپنی طرف سے یہ سمجھتے ہیں بس یہ لیا اوپر رکھ دیا، پتہ ہے کہ باکس بھرا ہوا ہے، جی، اس سے گرتا ہوا بھی نظر جو ہے وہ آ رہا ہے، وہ سمجھتے ہیں ہم بری ذمہ ہم بری ذمہ ہوں گے، باکس والے کا قصور ہے، گناہ گار وہ ہوگا، یعنی گویا کہ اسی کو ہی ہم نے سب کچھ قرار دے دیا۔ اور یہ مقدس کوئی بھی چیز ہے، اس کو تحریر کو یا قاعدہ ہے، پارہ ہے، رکھ کر چلے جاتے ہیں۔ تو یہاں دونوں سے درخواست کریں گے کہ ایک تو مقدس اوراق کے حوالے سے یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم نے اس کی حفاظت کرنی ہے، یا ایسی جگہ پر باحفاظت پہنچانا ہے کہ شرعی تقاضوں کے مطابق ان کی حفاظت رہے، اور دوسروں جنہوں نے یہ ذمے اپنے کام لیا ہوا ہے تو ان کے لیے یہ ضرور ہے کہ اس حوالے سے آپ ان باکسز کو بھی خالی کرتے رہا کریں، کہیں
اگلا اچھا مفتی صاحب، آپ نے کافی تھوڑی دیر پہلے ہم نے طلاق کے اوپر گفتگو کی ہے، تو ایک سوال ہے، ہم یہ ایس ایم ایس پہ شامل کرتے ہیں کہ سوال ہے کہ صرف ذہن میں سوچنے سے بھی ہو جاتا، سوچ رہا ہے، دماغ بنا رہا ہے، سوچ رہا ہے؟ سوچنے سے طلاق واقع نہیں ہوتی جب تک کہ الفاظ سے نہ کہے. صحیح. اگر اس نے اپنے منہ سے الفاظ ادا کیے اور اتنی آواز سے کہ اس کے اپنے کانوں نے جو ہے وہ آواز سن لی، تو ایسی صورت میں طلاق ہو جائے گی، اگرچہ کوئی اور نہ سنے. کئی لوگوں کے ذہنوں میں یہ ہوتا ہے کہ جناب گواہ موجود نہیں تھے، یا میں نے کہا تھا بیوی نے نہیں سنا تو شاید طلاق نہیں ہوئی. تو ایسا نہیں ہے، بیوی کا سننا یا کسی بھی دوسرے فرد کا سننا ضروری نہیں ہے. شوہر کا اپنی زبان سے ادا کرنا یہ الفاظ اتنی آواز سے کہ اس کے اپنے کان جو ہے وہ خود سن لیں، تو اس سے طلاق واقع ہو جائے گی. اور اگر ایسا نہیں ہے، فقط دل ہی دل میں کسی کے جو ہے وہ خیال آ رہا ہے یا وسوسہ آ رہا ہے، تو اس سے طلاق واقع نہیں. جی ناظرین کرام، آپ نے پروگرام ملاحظہ کیا اور اپنا فیڈ بیک بھی دیجیے، اور اس پروگرام کے حوالے سے لوگوں میں بھی تشہیر کیجیے. دارالفتہ سنت کی ویب سائٹ ہے، اس پر اگر آپ جائیں گے، وزٹ کریں گے، تو ہزاروں فتاوا، جی الحمدللہ پچھلے ہی دنوں 10,000 کا یہ فگر، 10,000 جوابات، فتاوا جات اس ویب سائٹ پر وہ اپلوڈ باقاعدہ ہو چکے ہیں. پڑھنا چاہیں تو بالکل، بلکہ پڑھنے ہی چاہیے. وہاں وزٹ کیجئے www.fatwaqa.com. آپ یہ لنک ملاحظہ فرما رہے ہیں. تو یوں آپ تحریری طور پر بھی کئی ایسے شرعی سوالات ہیں جن کے جوابات آپ کو پڑھنے کو ملیں گے. اللہ پاک ہم سب کے علم میں برکتیں دے، علم نافع عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ہادی و رہنما ہمارے علماء، ہو کبھی درپیش جو کوئی مسئلہ، پوچھ لیں حاضر ہوں ہم ان کی